بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم لیسن نمبر 10 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسم کے بارے میں جو اسینشل چیزیں ہیں اس میں آخری لیسن ہوگا آج، پھر ہم انشاءاللہ العزیز دوسرا جو گروپ بہت اہم ہے وربز کا، کل سے ہم ادھر شفٹ ہوں گے، اور اسم کی جو باقی اسینشل کے علاوہ تفصیلی چیزیں کچھ اور بھی ہوں گی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کرتے رہیں گے، لیکن امید ہے کہ ان 10 لیسن سے آپ کی کچھ نہ کچھ بنیاد جو ہے نا وہ بن چکی ہوگی۔ اچھا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب دو مفرد کو ملائیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے، اور پھر وہ مرکب جو ہے دو اسموں کا، جب وہ دو اسموں کا مرکب بنتا ہے تو ایک مرکب تام، جس کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیا، یعنی تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا مرکب جس میں بات سمجھ میں آ جائے۔ الولد طویل، جیسے ہم نے وہ سینٹنس بنائے ہیں، تو یہ مرکب تام ہے۔ دوسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ دو اسم اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، مرکب بن تو جاتا ہے، لیکن ان کا مطلب پورا سینٹنس کے طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، بہرکیف ان کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں القرآن الحکیم، تو قرآن حکیم، حکمت والا قرآن، لیکن یہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہے، آلدو دو اسم جو ہیں ان کو ہم نے جوڑ دیا، القرآن ایک اسم ہے، حکیم دوسرا اسم ہے، تو دونوں کو جوڑ دیا ہم نے، القرآن الحکیم۔ اس میں القرآن جو ہے وہ ہے موصوف، اس کی تعریف کی جا رہی ہے دوسرے اسم سے، اور وہ حکیم ہے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں جب دو ایسے اسم جس میں ایک اسم دوسرے کی تعریف کر رہا ہو، اس کو ایکسپلین کر رہا ہو، تو ایک موصوف ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ایک صفت ہوتی ہے جو بذات خود تعریف ہوتی ہے۔ سو موصوف اور صفت دونوں جب مل جاتے ہیں، جیسے اس صورت میں القرآن الحکیم، قرآن موصوف ہے، حکیم اس کی صفت ہے، دونوں مل گئے، تو اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے مرکب توصیفی، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مثال کے طور پہ اسی طرح الولد الصالح، یعنی الولد الصالح نیک لڑکا۔ اب آپ نے یہاں غور کیا ہوگا کہ جب ہم نے کہا تھا لڑکا نیک ہے، کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو ہم نے الصالح نہیں کہا تھا، الولدوں کو تو ال لگائی تھی، لیکن جو صالح تھا اس کو ال نہیں لگائی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ مبتدا میں ال لگتی ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، تو وہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا تھا، الولد صالح، یعنی لڑکا نیک ہے۔ لیکن اس صورت میں جب دوسرے میں بھی ال لگ جائے گی تو یہ سینٹنس پورا نہیں بنے گا، بلکہ یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، یعنی نیک لڑکا۔ تو بعض اوقات ہمیں مرکب توصیفی کی استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہمیں اگر یہ کہنا ہو کہ نیک لڑکا کھڑا ہے، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا الوالد الصالح قائم۔ تو اس لیے مرکب بنتے ہیں، مرکب تاکہ وہ ان کا استعمال مفرد کے طور پہ تو ہوتا ہی ہے، مرکب کے طور پہ بھی جہاں ضرورت ہو، القرآن الحکیم کی جیسے میں نے مثال دی، تو وہ ہو جائے۔ سو مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جہاں دو مفرد مل کے ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے، ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت پیش کرتا ہے۔ مثلا البنت الصالحۃ، نیک لڑکی، الولدان الصالحان، دونوں پہ ال لگا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ مرکب توصیفی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو مرکب ہے، یعنی دونوں افراد کا، دونوں مفرد کا مجموعہ، وہ دونوں کی حالت ایک ہی ہوگی،
یعنی اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، جنس کے حوالے سے بھی وہ مذکر ہے تو مذکر ہوگا، اور اعراب کے حوالے سے بھی اعرابی حالت دونوں کی ایک ہوگی۔ جیسے یہاں پہ الولد الصالح، البنت الصالحہ، تو یہ القرآن الحکیم، تو دونوں کے اینڈ پہ اعرابی حالت سیم ہے۔ تو ایک تو مرکب توصیفی کی بات تھوڑی سی میں نے کر دی، اور کئی اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں۔ سیدھا راستہ فار ایگزامپل آپ نے کہنا ہو تو صاف ظاہر ہے سیدھا ایک علیحدہ اسم ہے اور راستہ علیحدہ اسم ہے۔ مثلا صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا ہے۔ اب یہ دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو صراط جو ہے وہ موصوف ہے اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ سیدھا ہے۔ تو یہ مرکب توصیفی کی ہم نے ایکسپلینیشن دے دی۔ اسی طرح دوسرا مرکب ایک اور ہے جو مرکب اضافی ہے۔ نہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے بعض اوقات دو اسموں کو ملا کے کہ لڑکے کی کتاب، یعنی کبھی تو ہم صرف لڑکے کو استعمال کر سکتے ہیں اور کبھی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے لڑکے کی کتاب۔ تو جب ہم یہ کہنا پڑے لڑکے کی کتاب تو ہمیں کتاب الولدی، یعنی مضاف اور مضاف الیہ، تو مرکب اضافی کے جو دونوں اجزاء ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان پہ بھی رولز کا اطلاق ہوتا ہے۔ مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا، مثلا کتاب الولدی، کتاب کے ساتھ ال نہیں آئے گا، بل ولدی، اور مضاف الیہ جو ہے اس کے اوپر ال آ جائے گا۔ لڑکے کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، تو عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ ہیں مرکب اضافی کی تھوڑی سی مثالیں۔ ہم اس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، ہم بات صرف میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو مرکب ہیں، یہ جو ناقص مرکب ان کو ہم کہتے ہیں، ایک تو مرکب تام ہے، جملہ بن جاتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ دو مفردوں کو ملا کے تو ان کا استعمال کیا جائے۔ بعض اوقات وہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں، ایک کی صفت ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا صفت کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کی نسبت کہ یہ فلاں کی کتاب ہے یا یہ فلاں کا گھر ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرکب بنتے کیسے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ اور وقت آنے پہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ایک اور مزیدار چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ، آلدو ہم اسم پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ حرف ایسے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کا اسم کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ آلدو حرف کے اوپر جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کی کئی اور جہتیں ہوں گی جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں آج کے لیکچر میں مرکب جاری اس کو ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، یعنی حالت عربی زبان میں یہ جو حرف ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں انہیں حرف جارہ کہتے ہیں۔ جو اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ بے کے نیچے زیر ہے، یہ حرف جر ہے، اور قلم تو اس کو اگر کہنا ہو بالقلم، بے کو اگر قلم کے ساتھ ملانا ہو، یعنی ملانا ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بے کا مطلب ہے کے ساتھ، مثلا اگر ہم نے کہنا ہو قلم کے ساتھ، اس کی عربی کرنی ہو تو یہ بے ہے، اس کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ بے نصر اللہ، بے اذن اللہ، بسم اللہ، تو یوں آپ سمجھیے کہ بے ایسا حرف جر ہے کہ جس کا مطلب ہے کے ساتھ،
اور یہ اسم سے جب پہلے لگتا ہے تو اسم کے آخری حرف کو جر دے دیتا ہے، تو اسم مجرور ہو جاتا ہے اور یہ حرف جر ہے۔ سو یہ جو حرف جر ہیں یہ کوئی 17 کے لگ بھگ حرف جر ایسے ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی 11-12 ایسے ہیں جو قرآن پاک میں بہت زیادہ یوز ہوئے۔ مثلا یہ بے کا میں نے بتا دیا، اسی طرح تا، تے کے اوپر زبر تا۔ اب یہ تا صرف اللہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تا اللہ، اللہ کی قسم، تا اللہ، اور اللہ کا جو ہے اس کو یہ زیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ واو، واو، واو کے اوپر زبر، اور یہ بھی جب یوز کرتے ہیں تو قسم اٹھانے کے لیے، یا قسم ہوتی ہے والشمسی، واو یوز ہوا، اور الشمس سورج کی قسم، والقمری، والنہاری، واللیلی۔ تو واو کا یوز جو ہے وہ اسم سے پہلے جب ہم کرتے ہیں تو اس چیز کی وہ قسم جو ہے وہ اٹھانا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح کا کے اوپر زبر، تو کا مطلب ہوتا ہے لائک یا اس کی طرح، مثال کے طور پہ کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا، کل ہماری، کل جبالی، کل ہجارہ، کل انعام، جانوروں کی طرح، کل مجرمین، مجرمین کی طرح۔ تو یہ کا جو ہے یہ بھی حرف جر ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، فی البیتی، گھر کے اندر، فی المسجدی، فی الکتابی، تو فی کا بھی یوز بہت ہے۔ من، فرام، من مکہ، من المدینتی، من البیتی، من المسجدی، یہ بھی حرف جر ہے۔ ان، انسن، ان ابی ہریرہ، ان کا مطلب ہی فرام ہے، تو من بھی سے ہے، ان بھی سے ہے، کہیں ان یوز ہوتا ہے، کہیں من یوز ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح الہ، ٹو یا ٹورڈز، الی السوق، مارکیٹ کی طرف، الی البیتی، گھر کی طرف، تو الہ کا استعمال۔ پھر علی، عین کے ساتھ، ایٹ یا آن، علی العرش، عرشی، شین کے نیچے زیر، علی العالمین، تو علی کا ذکر ہو گیا۔ حتی، حتی کا مطلب ہے ٹل، حتی ہین، ایک مقررہ وقت تک، حتی مطلع الفجری، مطلع الفجر، فجر کے مطلع ہونے تک۔ تو آخری ہے لام، لام جارہ اس کو بولتے ہیں، فار، لزیدن، لولدن، لبشرن، یعنی لیے، زید کے لیے۔ تو یہ ضروری جو ہیں 11 یہ تو قرآن پاک میں اکثر یوز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ ہم ان کو کہتے ہوتے ہیں مرکب جاری۔ تو آج ہم نے 3 چیزیں دیکھ لیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ تو اسم کے حوالے سے آج کا جو لیکچر ہے یہ ہم آخری سمجھیں گے فار دا ٹائم بینگ، اور انشاءاللہ العزیز کل سے ہم فعل کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔